رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، لہٰذا تم اسے عصر اور مغرب کے درمیان میں تلاش کرو۔ حدیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے، یعنی کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ ترمذی، حدیث نمبر 177۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا جو شخص جمعے کی نماز کے لیے آئے تو چاہیے کہ وہ غسل کرے اور خوشبو موجود ہو تو وہ لگائے۔ سنن ابن ماجہ۔ جمعے کے دن کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعے کا ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا تھا اور اسی دن ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1977۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا، اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی، اسی میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے اور اس کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص جمعے کی رات یا دن میں سورہ کہف پڑھے اسے وہاں سے لے کر جہاں وہ پڑھتا ہے مکہ مکرمہ تک روشنی عطا کی جاتی ہے اور آئندہ جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن زائد کے گناہ بھی۔ اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور وہ بیماری سے، پیٹ کے پھوڑے، پہلو کے درد، برس اور کوڑھ کے مرض سے نیز دجال کے فتنے سے بچایا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص شب جمعہ کو سورہ کہف پڑھے اس کے اور بیت العتیق کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان شخص کا بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ خود علم سیکھے اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو بھی سکھائے۔ حدیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ صحیح بخاری 4210۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے
کہ کوئی مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، لہٰذا تم اسے عصر اور مغرب کے درمیان میں تلاش کرو۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری 7392۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کا وبال پہل کرنے والے پر ہے، جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2587۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6514۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 ایک دوسرے سے سرگوشی نہ کریں حتیٰ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، اس کے لیے یہ طرز عمل اس تیسرے شخص کو غم میں مبتلا کر دے گا۔ صحیح بخاری۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے خادموں کے لیے اور نہ ہی اپنے اموال کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ سنن ابو داؤد 1532۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی برائی دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے روکے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ 800۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 652۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر اسے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے اور اسے بیان بھی کرنا چاہیے، اور جب کوئی خواب ایسا دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7045۔ حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4250۔ حدیث مبارکہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر
3561 حدیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 100 بار سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2698۔ حدیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6058۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ابو داؤد، حدیث نمبر 1319۔